السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میں سے کسی کو سر میں چوٹ لگ جائے، زخم نہ ہو، صرف چوٹ لگ جائے، سر سوج جائے چوٹ لگنے سے، تو آپ گاؤں میں ہوں یا شہر سے بہت دور ہوں، ایک تو ایسے مریض کو آپ نے فوراً پانی نہیں پلانا، اس طرح اور مشکل ہوتی ہے۔ اگر سر پہ چوٹ لگ جائے، سر پھٹ جائے، خون نکل جائے نا، وہ مریض کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر خون جم جائے تو چوٹ میں ابھار پیدا ہو جائے، وہ بہت خطرناک چوٹ ہوتی ہے سر کی۔ ایسے مریض کو پھر کھلی ہوا میں بھی نہیں جانا چاہیے اور ٹھنڈے پانی سے نہانا بھی نہیں چاہیے، اور 1-2 دن جب تک سوجن دور نہ ہو جائے تب تک نہانا بھی نہیں چاہیے۔ اور کھلی ہوا، سردیوں کی ہوا، اس میں بھی سر کو پھر ننگا نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے مریض کو آپ روغن یہ ایرانڈ درخت نہیں ہوتا، اس کے پتے جسے ہرنولی بھی کہتے ہیں، یا پھر آک درخت کے پتے، ان کے اوپر ہلدی لگا کر، ہلکا سا تیل لگا کر، ہلکا توے پر گرم کر کے مذکورہ چوٹ پر باندھ دیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے تدبیر۔ اور اگر یہ چیزیں نہ مل سکیں تو آپ گھر میں روٹی بنا لیں، روٹی کے اوپر آپ ہلدی اور ہلکا سا نمک ڈال کر روٹی کو گرم کر کے باندھ دیں، تو انشاءاللہ فاقہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہلدی کے گانٹھیں لے لینی ہیں پنسار سٹور سے، اسے اچھی طرح کوٹ چھان کر سفوف بنا لینا ہے۔ تو چھوٹا بچہ ہو تو 1/4 چمچ اور بڑا ہو تو آدھا چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر بالفرض کسی کو سر میں ایسی شدید چوٹ لگ جائے جس سے بے ہوش ہو جائے انسان، تو فوری طور پر اس کا علاج یہ ہے کہ آپ فوری طور پر دیسی مرغی یا دیسی مرغا فوری طور پر اسے ذبح کریں، اور جلدی ان کے اس مرغے کی جو کھال ہے اسے نہ اتاریں، اور نہ ہی اس مرغے کے جو اوپر پر ہوتے ہیں انہیں بھی نہ اتاریں۔ بس جلدی سے ذبح کر کے اس کا جو اندر سے پیٹ والی جگہ ہے وہ تھوڑی سی چھری لگا کر اس کی جو آنتیں ہیں وہ باہر نکال لیں، اور سر کی جو اوپر جو چوٹ ہو پھر اس کو ایسے ہی سر پر باندھ دیں، یعنی اندر سے جو اس کی گرمائش ہو، پیٹ کو چاک کرنا ہے، پیٹ سے جو آلائش ہوتی ہیں، آنتیں ہوتی ہیں یا بیٹ وغیرہ، یہ چیزیں نکال لیں، باقی ویسے رہنے دیں۔ تو اس مرغ مسلم پورے کو ذبح کیے ہوئے کو، پیٹ چاک کیے ہوئے کو، اس کے اندر خوب گرمائش ہوتی ہے، کھال سمیت، ایسے چوٹ والی جگہ پر وہ اندر والی جگہ رکھیں، یعنی چوٹ اس اندر جو خالی جگہ ہو پیٹ کی وہاں چوٹ چھپ جائے، پھر اچھی طرح باندھ دیں۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد کھولیں، آپ بندھا رہنے دیں۔ بس جب آپ باندھیں گے، بے ہوش ہوا مریض بھی یقین جانیے 5 سے 7 منٹ میں ہوش میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے مرض میں فاقہ دیں گے۔ اور آدھا گھنٹہ جب تک وہ اس کی گرمائش باقی رہے، مرغ بندھا رہے، آدھے گھنٹے کے بعد مرغ کو اتار لیں، پھر ہلدی دیتے رہیں ایسے مریض کو، اور ساتھ ساتھ دودھ دیتے رہیں۔ پھر کوئی مرہم، ہمدرد مرہم ہو گئی، یا کوئی اس طرح کی بام جو ہو میسر ہو، یا آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیں یا کسی حکیم سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال میں آپ کو ابتدائی طبی امداد کے طور پر یہ نسخہ بتا رہا تھا، اور یہ بہت کارآمد نسخہ ہے۔ یعنی بندہ اگر سر میں چوٹ لگ جائے، بے ہوش ہو جائے، تو فوری طور پر آپ نے دیسی مرغی یا دیسی مرغ کو ذبح کرنا ہے، اور آپ نے پھر اس کا پیٹ چاک کر کے، آنتیں وغیرہ نکال کے، پھر اس جو خالی جگہ پیٹ والی وہ اس چوٹ والی جگہ پر اس طرح رکھ کر اوپر سے اچھی طرح باندھ لینا ہے۔ انشاءاللہ بے ہوش مریض بے ہوش میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسی مرغ ذبح ہوئے کو پھر اوپر سے پر اتار لیں، اور اسے اچھی طرح دھو کے استعمال بھی کر سکتے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ حلال ہے، کیونکہ حلال طریقے سے ہم نے ذبح کیا ہوا ہے۔ دھو کر آپ اسے اسی مریض کو کھلا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو اس کی یخنی بنا کے کھلا بھی سکتے ہیں۔ بس میں نے کچھ چند احتیاطی تدابیریں بھی بتا دی ہیں، آپ دوستوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔